اگلی آیت یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، پہلی سورۃ النساء کی پہلی آیت تھی، اب یہ پڑھ رہا ہوں سورۃ حجرات کی آیت ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، لوگو اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا، ہم نے تمہارے کنبے بنا دیے ہیں۔ شعوب شعب کی جمع ہے، شعب بہت برادری کو، بہت بڑے قبیلے کو کہتے ہیں۔ شعب سے نیچے پھر قبیلہ آتا ہے، پھر مختلف ہیں، جیسے ہمارے یہاں آل وغیرہ ہوتی ہیں، بڑی برادری ہوتی ہے، اس سے چھوٹی چھوٹی برادریاں نکلتی چلی جاتی ہیں، اس طرح شعب ہے، قبیلہ ہے، عمارہ ہے، بطن ہے، غالباً حصیرہ ہے، اس آخر میں عشیرہ بھی آتا ہے۔ حصیرہ ہے کہ نہیں مجھے ذہن میں نہیں آ رہا، فصیلہ ہے شاید، یہ مختلف ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تمہارے کنبے قبیلے بنا دیے، تمہاری برادریاں بنا دی، تمہاری ذاتیں پاتیں بنا دی۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، کیوں؟ ایک دوسرے پر فخر کرو، ایک دوسرے کو کمی کہہ دو، ایک چودھری بن گیا، ایک کمی بن گیا، نسلی برتری آ گئی۔ جتنی مرضی نسلی برتری کا خون اپنے اندر شامل کر لیں، لیکن سب جا کے کس کی اولاد ہے؟ آدم علیہ السلام کی۔ تو نسلی برتری کے لیے تو یہ چیز ہے ہی نہیں ہے، کس کے لیے پھر؟ وہ خود ہی قرآن کریم نے بتا دیا، مجتہد کے اجتہاد پر، مفسر کی تفسیر پر یہ بات رہنے ہی نہیں دی، لتعارفوا، ایک دوسرے کی پہچان ہو جائے۔ کیونکہ جب اولاد ہوتی ہے، پھر اولاد پھیلتی چلی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فطرتی طریقہ رکھا کہ ان رشتوں کو جوڑنے کے لیے برادریاں بنتی چلی گئیں، بڑی برادری، پھر اس کے نیچے چھوٹی برادری، پھر اس کے نیچے چھوٹی برادری، تاکہ بندوں کو پتہ چلے کہ اس کا رشتہ ناتا کن لوگوں کے ساتھ۔ اب یہاں ایک برادری پیدا ہوئی، اٹھ کے ہجرت کر کے شیخو پورے چلی گئی، اس سے ہجرت کر کے گجرات چلی گئی، اس سے ہجرت کر کے کہیں اور چلی گئی، اس سے ہجرت کر کے افریقہ نکل گئی، جنگلات میں نکل گئی، کہاں کہاں۔ تو جغرافیہ کی وجہ سے، گرد و پیش کے ماحول کی وجہ سے، اور اس گرد و پیش کے اندر جو انسانی ضروریات ہے اس کی وجہ سے، بلکہ موسموں کی وجہ سے، بلکہ پھل فروٹ کی وجہ سے، بلکہ اجناس کی وجہ سے، ان تمام چیزوں کی وجہ سے عادات میں، اطوار میں، رواج میں، معاشرت میں، رہن سہن میں، خیالات میں تبدیلیاں آتی ہیں، یہاں تک کہ رنگت میں تبدیلیاں آتی ہیں، رنگت میں، خوراک میں، رنگت میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ آپ ذرا اس خوراک کو ذرا نیچرل طریقے سے کھائیں، اس میں مسالے ڈال کے اسے کالا سیاہ بنا کے نہ کھائیں، ذرا تھوڑا سا نیچرل طریقے سے کھائیں، ایک مہینے بعد اپنی رنگت تو دیکھیں، آپ کی رنگت ٹھیک ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ اب سمجھتے کیا؟ ان خوراک کے اثرات، پانی کے اثرات، آب و ہوا کے اثرات، موسم کے اثرات، سورج کی تپش کے اثرات، سردی کے اثرات، یہ ساری چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں۔ وہی آدم علیہ السلام، ان کے اولاد میں کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی نیلا، کیسے ہر قسم کی، کوئی کسی کی آنکھیں کیسی ہیں کیسی ہیں، پوری دنیا میں پھیل گئے، معاشرت مختلف، رہن سہن مختلف، غذا مختلف۔ 97 میں جب مجھے انٹرنیشنل مقابلے میں جانا ہوا، پاکستان میں میری پہلی پوزیشن تھی تفسیر قرآن میں الحمدللہ، تو جب انٹرنیشنل مقابلے میں 97 میں گیا تو 20 قسم کے نیچے کھانے لگے ہوتے تھے میس میں، کیونکہ پوری دنیا کے کمپیٹ کرنے والے آئے ہوئے تھے، تو ہم جا کے پاکستانی کھانوں کو یا زیادہ عربی کھانوں کو تلاش کرتے تھے۔ تو غلطی سے پتہ نہیں کسی افریقن کھانے کو یا کسی چیز کو میرے ہاتھ لگ گیا، میں نے کوئی ایک چیز کھا لی، وہ مجھ سے کھا ہی نہیں گئی، لیکن اس کے بعد میری طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ ایسے ایسے کھانے ہیں آپ لقمہ نہیں لے سکتے، لقمہ۔ یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا، اگلے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، لقمہ نہیں کھا سکتے، پیٹ درد ہو کے موشن لگ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کہتے ہیں بس یہ کنبے، یہ برادریاں، یہ قبیلیں، یہ ال پل، اوپر نیچے ذاتیں، یہ ساری کیوں بنائی ہیں؟ یہ بنائی اس لیے کہ یہ مینج کرنے کے لیے، ربط قائم کرنے کے لیے، ایک باپ کی اولاد کا پتہ چلے، ایک دادے کی اولاد کا پتہ چلے، ایک لکڑ دادے ٹکر دادے کی اولاد کا پتہ چلے، ان میں آپس میں نسبتیں ہوں، ربط ہو، رشتہ داریاں قائم ہوں، اور ان کے اندر رشتوں کو برقرار رکھنا بھی آسان اور رشتے ناطے کرنا بھی آسان۔ اب ایک پاکستانی اٹھ کے جا کے گرین کارڈ کے لیے امریکہ میں جا کے کسی صومالین سے شادی کر لے تو وہ مکہ ہی کھائے گا نا، پھر اور کیا کھائے گا اور کیا کھائے گا؟
وہ اتنی تگڑی 7 فٹ کی ایک عورت ہو تو اس سے فلائنگ کک مار کے اس کو بے ہوشی کر دینا، اور کیا کر دینا. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ویسے گرین کارڈ کے لیے آپ دیکھتے نہیں ہیں سوشل میڈیا میں کیسے کیسے ڈرامے ہو رہے ہیں، کیسے کیسے شادی. یہاں بڑے پاک باز بنتے ہیں، سارے پس منظر تلاش کرتے ہیں. وہاں صم بکم عمی فہم لا یعقلون، سارا ماضی معاف کر دیتے ہیں سارا ماضی معاف کر دیتے ہیں. اب ممبر گنجائش نہیں ممبر نبوی کی میں یہ باتیں کروں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو یہ لتعارف، یہ صرف تعارف کے لیے، برتری کے لیے نہیں ہے. جب تعارف ہوگا تو رشتے برقرار رکھنا بھی آسان، نئے رشتے کرنا بھی آسان. آپ ضرورت ہے رشتے میں نہیں دیکھتے ہیں ارائی کو ارائی چاہیے ہوتا ہے، بٹ کو بٹ چاہیے ہوتا ہے، جٹ کو جٹ چاہیے ہوتا ہے. یہ بڑی عجیب سائیکی ہے. مسلمان کو مسلمان چاہیے، دیندار کو دیندار چاہیے، تقوادار کو تقوادار چاہیے، کہیں نظر نہیں آتا. اور اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا عورت سے شادی لمالہا ولجمالہا ولدینہا ولحسبہا، ترتیب مختلف ہو سکتی ہے. عورت سے شادی مال کی وجہ سے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، اس کے خاندانی حسب و نسب کی وجہ سے، اس کی دینداری کی وجہ سے. چاروں میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو تم دیندار عورت سے شادی کر کے شادی تو خیر اسلام میں ہے ہی نہیں ہے، دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیاب ہو جاؤ. فاظفر بذات الدین، یہ معیار قائم کر دیا. باقی تعارف ہے، برتری نہیں ہے، برتری نہیں ہے. ہاں دنیا کے اعتبار سے ایک قوم بڑی اچھی سمجھی جاتی ہے تو اس میں بندہ پیدا ہو تو یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کی نعمت کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے. لیکن وہ نعمت آپ کے پاس غیر اختیاری ہے، اس نعمت کو لے کے آپ کسی کو نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے. آپ بہت اچھے دنیا میں ایسے شرف والی قوم سے تعلق رکھتے ہیں کہ لوگ بڑی عزت کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کا کام بھی شیطانوں والا ہے تو وہ آپ کا بڑے نسب والا ہونا آپ کو جہنم سے یا مجھے جہنم سے بچا نہیں سکتا. ایک کمی سمجھا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے ہاں وہ قسم کھا لے، اللہ اس کی قسم کی لاج رکھ لیتے ہیں. یہ حدیث میں ہے کہ ایک شخص ہوتا ہے، لوگ اس کو جگہ نہ دیں، مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا، لوگ اس کو جگہ نہ دیں، اسے اہمیت نہ دیں، لیکن اللہ کے ہاں اس کا وہ مقام ہوتا ہے کہ وہ قسم کھا لیں، اللہ اس کی قسم کی لاج رکھ لیتا ہے. لا الہ الا اللہ. اس لیے اسلام میں یہ کف کا ہے کہ ہمسری دیکھا کرو. ہمسری کوئی قومیت نہیں ہے، ہمسری صرف سہولت کے لیے کہ خاندان کو دیکھتے ہیں تو آسانی ہو جاتی ہے رشتوں کو نبھانا، بس یہاں تک کے لیے، اور کچھ بھی. ہمسری پہ انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے، موقع نہیں ہے کیونکہ کچھ آیات کا میں نے ترجمہ کرنا ہے، آگے گزرنا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں معیار کیا ہے؟ اللہ کے ہاں سب سے معزز کون ہے؟ جو تم میں سب سے زیادہ تقوادار ہے. ان اللہ علیم خبیر. اللہ کہتا ہے میں نے ہدایات تو دے دی، مجھے پتہ تم نے کیا کرنا، میں دیکھ بھی رہا ہوں، سب کچھ باخبر بھی ہوں.